السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کا اس ویڈیو کے اندر خوش آمدید۔ میرا نام ہے عزیر احمد اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک اور انگلش کے ریلیٹڈ زبردست ویڈیو، جسے دیکھ کے آپ لوگ سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ کس طرح سے آپ انگلش کو بول سکتے ہیں۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ گھبراتے ہیں انگلش بولتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ لیتے ہیں لیکن ہم بول نہیں سکتے۔ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ سامنے کیا بات چل رہی ہے، کیا لوگ دو آپس میں بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بولا نہیں جاتا۔ تو ضرور میں یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن ویڈیو پہ آگے جانے سے پہلے میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے۔ سب مکس مسالہ چینل کا نام ہے۔ تو چل بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم جو ہے وہ انگلش کو جانتے ہیں، ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اسکول میں بھی ہم نے پڑھا ہے، تو ہم سمجھ تو رہے ہیں لیکن ہم بول نہیں پاتے۔ ہم انگلش لکھ بھی لیتے ہیں، ہم انگلش پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن ہم صرف اور صرف جہاں مار کھا رہے ہیں وہ ہے بولنے میں۔ ہمیں بول ہی نہیں جاتی انگلش، اور لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم اگر بولیں گے تو سامنے والا ہنسے گا، مذاق اڑائے گا، پریشان کرے گا، ہنسے گا، یہ کہہ کر کے دیکھو انگلش بول رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ میں نے خود اپنے بہت سارے لوگوں کو جو میرے آپس قریب کے ہیں ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہی بولتے ہیں کہ یار ہم اس وجہ سے نہیں سیکھ پاتے کیونکہ سارے مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کو موقع بھی نہیں ملتا ہے اسی طریقے سے آگے اپنی جو سیکھنے کی چاہت ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے۔ تو دیکھیں، میں آپ لوگوں سے طریقے سمجھا سکتا ہوں، صرف اور صرف محنت کرنی آپ کی اوپر ہے کہ کس طرح سے آپ اس کے اوپر محنت کر سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں۔ صرف اور صرف میں آپ کو 5 سے 6 طریقے کچھ بتاؤں گا جس کے اوپر اگر آپ چل لیے تو آپ آرام سے انگلش بول بھی سکیں گے۔ سمجھتے تو آپ ہیں ہی، بول بھی سکتے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو صرف اور صرف آپ نے جو کرنا ہے وہ عمل کرنا ہے جو میں آپ کو یہ چیزیں بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، انگلش لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو سنتے سنتے بولنے کی عادت بھی ڈالتے ہیں۔ اب یہاں پر لوگوں کا کیا ہے کہ وہ صرف سن رہے ہوتے ہیں، موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی انگلش مووی لگا دی ہے تو وہ سب ٹائٹل کے ساتھ بھی پڑھ پڑھ کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں، اور وہ کچھ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا ان لوگوں سے صرف اور صرف یہ کہنا ہے کہ بھائی تھوڑا سلو ہو جاؤ۔ دیکھو، آپ لوگوں کو ابھی انگلش، آپ اس سٹیج پر ہو کہ آپ کو انگلش بولنی بالکل بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ انگلش سننی ہے۔ آپ انگلش کس کی سنو گے؟ آپ انگلش ان لوگوں کی سنو جو کہ انگریز نہ ہوں۔ یہ وہی لوگ ہوں جو ہم جیسے آپس میں جو بولنے والے لوگ ہیں، آپس میں ہم جو سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کی جو زبان ہے وہ ایکسنٹ ان لوگوں کا سمجھ میں ہمیں بہت مشکل سے آتا ہے، اور پھر ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس جیسے ہی بولنا ہے، تو وہ ایک بہت مشکل چیز ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہی چیز سیکھیں، وہی چیز بولنے کی کوشش کریں جو آپ بول سکتے ہیں۔ پہلے فرسٹ آف آل آپ کا جو مین موٹیو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو انگلش بولنی ہے۔ دیکھیں، انگلش اگر آپ بولیں گے تو سمجھنے والا تو سمجھ لے گا، چاہے وہ انگریز ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سمجھ لے گا، کیونکہ انگلش کے اندر جو چیز آپ بول رہے ہیں، جو آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ورڈز ان کو سمجھ میں آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار یہ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی التجا ہے کہ جناب آپ کم سے کم ایسی چیزوں کو سنیں کہ جس کے اندر آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں آئیں۔ جیسے میں 2 چیزوں کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں آپ کو۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا ٹیڈ ایکس کے نام سے آتا ہے پروگرام، تو اس کے اندر آپ اپنے جس بھی کنٹری کے ہیں، پاکستان کے ہیں، انڈیا کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، سری لنکا کے ہیں، جہاں کے بھی ہیں آپ، تو آپ اپنی ہی کنٹری کا وہ ٹیڈ ایکس اوپن کریں، اور وہاں پہ جو لوگ اسپیکر ہوتے ہیں جو بول رہے ہوتے ہیں تو وہ انگلش میں ہی بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں پھر آپ ان کی زبان کو تھوڑا سا ایک انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، کیونکہ وہ انگلش جو بول رہے ہیں وہ اسی ایکسنٹ میں بول رہے ہیں جس ایکسنٹ کے اندر وہ آپ سے نارملی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا ایکسنٹ انگریزوں والا نہیں ہوتا، تو آپ کے سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو ریکمینڈ جو کروں گا وہ ہے بچوں کے کارٹون انگلش کے اندر جو ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر بالکل صاف ستھری
انگلش زبان بولی جا رہی ہوتی ہے، چاہے بول رہے ہیں انگریزی ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل بچوں کے طرح سے سمجھانے کے سکھانے کے لحاظ میں وے میں بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جن چیزوں کو اگر آپ فالو کر لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگی کہ انگلش کس طرح سے بولی جا رہی ہے، لوگوں کو، لوگ کس طرح سے اس کو بول رہے ہیں، اور کس طرح سے ہزاروں لوگ بیٹھ کے اس کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر کوئی مذاق نہیں اڑا رہا، نہ کوئی ہنس رہا ہے. تو اس طرح سے یہی چیز آپ بھی اس کو فالو کر کے آگے لے جا سکتے ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے ساتھ بھی بولنا شروع کریں. میری ایک اور ویڈیو بھی ہے پیچھے جو میں نے ریکارڈ کی ہے، وہ بھی آپ دیکھیے گا، کام کی ہے. اس کے اندر بھی میں نے انگلش کے ٹپس دی ہیں. تو اس میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، خود سے اگر آپ اپنے آپ سے انگلش کا بولنا جاری نہیں رکھیں گے تو سمجھیں آپ انگلش سے کٹ آف ہو جائیں گے. یعنی میں صرف اتنا کہتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ بھائی آپ جتنے بھی ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کسی سے بات نہ کریں. آپ خود سے تو انگلش میں بات کر سکتے ہیں. آپ خود سے انگلش میں اگر بات کریں گے، خود سے اگر بات کرنا شروع کریں گے، بھلے مسٹیک ہوگی، چیزوں کو آپ دیکھیں گے، سمجھیں گے، آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں یار یہ چیز میں نے صحیح بولی ہے، غلط بولی ہے. تو پھر آپ کتابوں کی طرف بھی جائیں گے، اس کو مطالعہ کریں گے، یوٹیوب دیکھیں گے، چیزوں کو سمجھیں گے کہ یار ہاں میں نے مسٹیک کی ہے نہیں کی. تو یہ چیزیں آپ اپنے دماغ کے اندر رکھیں کہ آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دماغ میں آپ کے چل رہا ہے، کچھ آپ سوچ رہے ہیں، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ آپ کی ڈیلی لائف کا، ڈیلی روٹین کا. ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کوئی ایک الگ سے ٹائم نکالیں اور آپ اس میں پھر انگلش میں بیٹھ کے سوچیں. نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں کہہ رہا میں. یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر لیٹ سپوز آپ بس میں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کہیں جا رہے ہیں، تو آپ کے دماغ میں کچھ چیزیں تو چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ لیٹ سپوز انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، لیٹ سپوز آپ کہیں کسی سیل کے لیے جا رہے ہیں، لیٹ سپوز آپ کہیں کسی کو سامان دینے کے لیے جا رہے ہیں، لیٹ سپوز آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ گھر میں سامان کیا لے کے جانا ہے. کیا وہ ساری چیزیں جو بھی ہیں ایکس وائی زیڈ، وہ ساری آپ انگلش میں بولنا شروع کریں. خود سے دماغ میں، اپنے دل میں باتیں اپنے آپ سے انگلش میں کریں. تو اس سے آسانی آپ کے لیے یہ ہوگی کہ آپ کو لفظ آنا شروع ہوں گے دماغ میں، آپ سینٹنس بنانا شروع کر دیں گے. اور پھر ہوگا یہ کہ آپ اپنے آپ سے ایک روانی میں بات کرنا شروع کر دیں گے. تو دیکھیے، جب آپ اپنے آپ سے روانی سے بات کرنا شروع کر دیں گے تو سمجھیے کہ ہاں اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ پھر کسی اور سے بھی بات کر سکیں. تو سیکنڈ چیز جو میں آپ کو بتائی ہے نا کہ اپنے آپ سے بات کرنا شروع کریں، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور چیز بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز جو میں نے آپ کو دو چیزیں بتائیں، ٹیڈ ایکس اور دوسرا میں نے بتایا بچوں کے کارٹون. تو تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی جو انگلش اب دل میں جو بول رہے ہیں، پھر اب نیکسٹ اسٹیپ یہ آ جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے باتیں بھی کریں. ٹھیک ہے، خود منہ سے بھی بولنا شروع کریں. اگر آپ کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹ سپوز ٹرین میں، بس میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ انگلش میں بولنا شروع کریں، اپنے آپ سے بات کریں. چاہے لوگ سوچیں گے، دیکھیں گے کہ بڑبڑا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، لیکن نہیں، آپ چھوڑیں دوسروں کو، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ اپنے دھیان رکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ اپنے آپ سے انگلش میں بات کریں، یا کوئی ایک ایسا وقت نکال لیں جس میں آپ اپنی جو ہے وہ انگلش کی جو بھی ٹاپک ہے اس کے اوپر آپ بات کریں، اور وہ بات کر کے اس ریکارڈنگ کو آپ سنیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے بھی، آپ سمجھیں گے کہ بھی یہ میں نے جو بولا، روانی سے جو بولنے کی کوشش کر رہا تھا میں، تو اس میں میرے ساتھ کچھ مسٹیکس بھی ہوئی ہیں، جن میں اب نیکسٹ ٹائم جب بولوں گا تو یہ چیزوں کو اوائڈ کروں گا. جہاں کہیں آپ ہچکچائیں گے بھی، اٹکیں گے بھی، ہیزیٹیشن بھی ہوگی، کہیں آپ ورڈز بھول بھی رہے ہوں گے، کہیں آپ ورڈز بار بار ریپیٹ بھی کر رہے ہوں گے. جیسے میں نے سنا ہے لوگ بہت زیادہ جسٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہر سینٹنس کے بعد جسٹ جسٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے نیگیٹیوٹی کا ہے باعث، اس کو آپ کو اگنور کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیز جو ہے آپ کے سمجھنے کام کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. پریکٹس کیسے کریں گے؟ آپ کوئی آن لائن پارٹنر پکڑ لیں، آپ کوئی ایسا بندہ لے لیں جو آپ کا ہم خیال ہو اور جو سوچتا ہو کہ ہاں یار میں نے بھی انگلش سیکھنی ہے، میں بھی سیکھ رہا ہوں، میں بھی کر رہا ہوں، تو میں کسی کے ساتھ انگلش میں بات کروں. ٹھیک ہے. اب یہاں تک تو بات ہو گئی کہ یار آپ نے دل میں سوچی، اب آپ کو کانفیڈنس ہو گیا کہ ہاں میں اب بول سکتا ہوں کسی کے ساتھ. تو پھر آپ نے پارٹنر ڈھونڈنا ہے، اپنا ایسا پارٹنر ڈھونڈنا ہے کہ جو وہ بھی لرننگ کی پوزیشن میں ہو اور وہ آپ پر ہنسے نہ.
کیونکہ آپ بھی اسی کشتی میں ہوں گے سوار جس میں وہ ہے، وہ بھی لرننگ پروسیس میں ہوگا، آپ بھی. تو آپ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولیں گے، آپ ایک دوسرے کو سنیں گے، سمجھیں گے، مسٹیکس نکالیں گے ایک دوسرے کی، اور ہنسیں گے نہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو ایک کانفیڈنس آپ دونوں میں بلڈ ہوگا جس سے آپ آگے کی طرف بڑھ سکیں گے، اور آپ یہ سوچیں گے کہ ہاں اب ہم کچھ پروسیس کر رہے ہیں گروتھ کی طرف. اب ہم نے کوشش کر لی ہے. دیکھیں، اگر آپ ٹائم نکالنے کے لیے بیٹھے، پڑھنے کے لیے بیٹھے، کوچنگ میں جانے کے لیے بیٹھے، تو پھر تو ہو گیا کام. پھر تو اب کبھی بھی نہیں آپ کر سکتے یہ کام. آپ نے دیکھا ہے، اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں انگلش کو سمجھ سکتا ہوں لیکن بول نہیں پا رہا ہوں، تو پھر آپ کوچنگ میں جا کے کیا کریں گے؟ کوچنگ کے اندر تو وہ وہی دکھائیں گے آپ کو کہ بھئی یہ ٹینسز ہوتے ہیں، یہ ووکیبلری ہے، یہ چیزیں ہیں. آپ بولو گے یار یہ تو سب مجھے آتا ہے، مجھے اسپیکنگ کرنی ہے، میں بولنا ہے، میں کیسے بولوں؟ تو وہ چیز جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جناب کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اس کے اندر آپ بھول جائیں، آپ کو مسٹیکس نکلیں گی. آپ جب بولنے کھڑے ہوں گے تو آپ کا کانفیڈنس بھی ادھر ادھر ہوگا. تبھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی آن لائن پارٹنر تلاش کریں اور پھر اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں پھر آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ جناب آپ کو اور اس کو دونوں کو ایک موٹیویشن ملے گی، اور جو غلطیاں نکل رہی ہوں گی اس کو ایک دوسرے دونوں آپس میں آپ لوگ اوائڈ کر رہے ہوگے. اور پھر بعد میں ایک سیشن رکھو کوئی جس کے اندر آپ وہ جو مسٹیکس ہیں ان کو ایک دوسرے کی ہائی لائٹ کر کے بتاؤ کہ یار یہ چیز آپ نے غلط کی تھی، یہ چیز امپروو کرنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے کرنی پڑیں گی، جبھی آپ کر سکیں گے ساری چیزیں. اور جو آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے کوشش کریں کہ اس کو جو ہے انگلش میں بولیں. سب سے وہ جو ایفیکٹ پڑتا ہے نا وہ یہ ہے. دیکھیں، آپ سے ٹائم نہیں نکالا جائے گا، لیکن آپ سے اتنا تو ہو جائے گا کہ آپ انگلش کے اندر جو چیز ہو رہی ہے آپ اس کو بول دیں. جیسے لیٹ سپوز آپ گھر کے اندر ہیں، گھر میں کہ گھر والوں سے جو ہے وہ انگلش میں بات کریں. لیٹ سپوز کہ آپ جا رہے ہیں کہیں باہر کھانا لینے کے لیے، تو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک دا فوڈ فرام آؤٹ سائڈ، I am going to do my this work, I am going to do this work, I am going to take shower, I am going to sleep. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آپ اس طرح استعمال کرنا شروع کریں تاکہ آپ کو ایک کانفیڈنس آئے، ایک سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ چیزیں جو ہے میں کر رہا ہوں اور بول رہا ہوں. تو اس سے آپ کی جو لرننگ پروسیس ہے وہ بھی چلتا رہے گا، آپ کے جو دوسرے کام ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے. آپ کہیں پر بھی پریشان نہیں ہوں گے کہ مجھے اس کے لیے خصوصی ٹائم نکالنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کر سکتے ہیں. پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، ویڈیو دیکھتے ہوئے جو ہے انگلش میں کامنٹری جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں کہ کرنا اسٹارٹ کریں. آپ جب اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہر بندہ کہیں نہ کہیں وقت تو نکالتا ہے اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو وہ جو ہے ٹی وی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دوسری ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ فیس بک پہ بھی جا رہا ہوتا ہے، وہ ہر کام کر رہا ہوتا ہے. تو پھر اسی درمیان میں آپ یہ بھی کریں کہ جو چیز آپ کے سامنے چل رہی ہے، آپ نے دیکھ لی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز یہ ہے، یہ بولے گی، تو اس کی کامنٹری آپ کوشش کریں کہ آپ انگلش میں کریں. انگلش میں کرنے سے آپ کو یہ ہوگا کہ ایک آپ کو کانفیڈنس بلڈ ہوگا. آپ بیٹھے بیٹھے بول رہے ہوں گے اور یہ چیزیں جو ہیں پھر آپ کی اس طرح سے کام میں آئیں گی کہ آپ کی جو اسپیکنگ کی جو ایک تسلسل ہے وہ آپ کا کنٹینیو رہے گا، اور آپ جو ہے وہ رکیں گے نہیں، آپ کنٹینیو بولتے رہیں گے. کیونکہ اسپیکنگ کے اندر ہمیں یہی ہے کہ ہم جو ہے اس کو کنٹینیو بولتے رہیں، چیزوں کو سمجھاتے رہیں، سامنے والے کو بات کرتے رہیں، رکے نہیں، اٹکے نہیں. تو وہ چیزیں آپ کی جب آپ سوچوں میں اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں گے، جب آپ ووکیبلری کو اپنے دماغ میں لے کر آ رہے ہوں گے، جب آپ اپنے دوست سے بات کر رہے ہوں گے آن لائن، تو یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ ایڈ آن ہوتی چلی جائیں گی آپ کی نالج کے اندر. اور پھر آپ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اپنی روانی کے ساتھ انگلش میں بولنا شروع کریں گے. دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فر 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 بولنی ہے اور انگلش میں آپ نے جو ہے وہ میدان مار لینا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، آپ کی انگلش اسپیکنگ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی بات سامنے والے کو سمجھا سکیں پراپرلی، اس کو یہ نہ بولنا پڑے کہ بھائی ریپیٹ کرو کیا بولا آپ نے. تو خیال کریں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر. اور بھی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو، کوئی ایسی بات ہو جو آپ جاننا چاہتے ہوں، یا کوئی اور ٹاپک کے اوپر آپ نے مجھ سے ویڈیو بنوانی ہو، تو آپ پلیز کمنٹ کے اندر لکھ دیجئے، اور میں پھر اس کو دیکھ کے انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ آپ کے لیے وہ نئے ویڈیو بناؤں. تو کچھ بھی اگر ایسا ٹاپک ہو، کوئی بات ہو آپ ریلیٹڈ ٹو، آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Thank you for watching the video. Please like and share the video. If you still have not subscribed to my channel, then do it to get more new video notifications.
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सब मिक्स मसाला चैनल। नए वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।